السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ وار ایس جے رائٹس آخری قسط کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب حال موجودہ ایڈم اب اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ ایک بار نہیں، آپ پر دو بار حملے ہوئے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ایسی رہائی کا میں کیا کرتا؟ اس نے دکھ سے کہا۔ وہ اٹھا اور آئنٹمنٹ کے ساتھ میڈیکل ٹیپ لے کر آیا۔ وہ جانتا تھا کندھے کی چوٹ پر مرہم نہیں تھا۔ ہنیک نے ایک نظر دونوں چیزوں کو دیکھا، پھر بھرائی آواز میں بولی، میرے زخموں پہ مرہم مت رکھو ایڈم، مجھے اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ بس کر جائیں ہنین، بہت بولتی ہیں اب چپ۔ وہ تھوڑا روب سے بولا تھا۔ ہنین نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے مرہم لگاتا رہا اور وہ بنا آواز کے روتی رہی۔ جب وہ مرہم لگا کے ہٹ چکا تو ہنین کچھ یاد آنے پر بولی، ان سب میں نا مجھے تمہاری ایک بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ وہ جیسے غصے سے بولی تھی۔ ایڈم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کون سی؟ تم نے مجھے بے وقوف کہا تھا، اور میں کہاں سے بے وقوف ہوں؟ ایڈم نے اسے شاکڈ نظروں سے دیکھا۔ آپ کب سے چپ کے میری باتیں سننے لگی؟ جب سے تم میری جاسوسی کرنے لگے، ایڈم نے جیسے ناراضگی سے کہا تھا۔ ہنین نے آرام سے جواب دیا، ویسے میری بات کا جواب دو، میں کہاں سے بے وقوف لگتی ہوں؟ میری وجہ سے ہی تم باہر ہو، یاد رکھو۔ ایڈم نے گنگنا کے کہا تھا، میں نے آپ کو بے وقوف کہا تھا، یہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ ہنین کو جیسے اپنی یہ بے عزتی ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ جیسے اسے گھور رہی تھی۔ کوئی اور بات؟ میں بہت خوش ہوں ہنین، اب یہ زندگی آپ کے نام ہے۔ ایڈم نے بچوں کی طرح خوش اور پرجوش ہو کے کہا تھا، جیسے ایک شہزادے کو انتہا محبت کے بعد اپنی سلطنت اور اپنی شہزادی ملی ہو۔ کاش میں تمہارے لیے ہوتی اور تمہارے ساتھ پوری عمر گزار دیتی، لیکن یہ ممکن نہیں۔ یہ بات وہ صرف سوچ سکی تھی، کیونکہ کل جو وہ کرنے والی تھی، اس کے بعد اسے یہ مایوسی ہی ملنے والی تھی۔ یہ احساس کمتری بھی نہ بہت بڑا سانپ ہوتی ہے، جو انسان کو پل پل مارتی ہے لیکن پھر بھی زندہ رکھتی ہے۔ وہ بھی پل پل مر رہی تھی لیکن زندہ تھی۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ ہنین نے پوچھا تھا۔ صرف ایک نہیں، میں آپ کے لیے ہزاروں کام بھی کر سکتا ہوں۔ ہنین اسے نم آنکھوں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی محبت اور عزت سے بولا تھا، اتنی محبت مت کرو مجھ سے، تکلیف ہوگی تمہیں۔ وہ نظریں چرا کے بھرائی آواز میں بولی تھی، یہ محبت میرے بس میں نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ مجھے محبت سے نہیں لیکن آپ کی اس بات سے ضرور تکلیف ہوئی ہے۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ کو کیا کام تھا؟ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، I need a note of slid and space of dream, Adam. Can you expand the scope of my dream? اس نے کہہ کر سر جھکا لیا۔ اس کی بات پر ایڈم کئی لمحے اسے تعجب سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے قریب ہو کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا، پھر اس کا کیچر اتارا اور ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہنین نے نم آنکھیں موند لی، حالانکہ اس وقت اسے نیند کی سب سے زیادہ ضرورت ایڈم کو تھی، لیکن اس ضرورت میں بھی اسے ہنین کی ضرورت کا خیال کرنا تھا۔ ہنین کو یہ لمحے اس وقت دنیا کے سب سے مہنگے اور قیمتی لمحے لگے، اور نہ جانے کتنا وقت وہ ایسے ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن شاید یہ قسمت میں نہیں تھا۔ وہ ایسے ہی ہولے ہولے ہاتھ چلاتا رہا، اسے سکون دیتا رہا، وہ ایسے ہی سکون سے آنکھیں موندی لیٹی رہی۔ کیا اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی؟ کیا واقعی قدرت نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا؟ نہیں، قدرت نے اگر بہتر لیا تھا تو بہترین دیا بھی تھا۔ ایڈم اس کی زندگی کی روشنی تھی، اندھیرے سے نکلنے کا ایک ذریعہ تھا۔ ہنین پینٹنگ کے خالی اسکیچ کی طرح تھے، اور وہ پینٹنگ کے رنگوں جیسا تھا، جسے خود سے زیادہ ہمیشہ ہنین کی فکر تھی۔ کب تک وہ انگلیاں چلاتا رہا؟ اب تک وہ سکون محسوس کرتی تھی۔ ایڈم نے اب سر بیڈ سے لگا کے آنکھیں موند لی تھی، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ I have performed the prayer of love for you. Now, if I want someone else, I will become a disbeliever. مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ولی کہ ایڈم بھائی میرے بھائی ہیں اور اب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر ہاتھ کھول کے بولی۔ ولی نے جیسے اسے ضبط سے دیکھا۔ آئے ولی، اب تو سارے مسئلے ختم، میں، اب بھائی، آپ، ہم سب ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ بس مریم بس۔ اب جیسے اس کی حد ختم ہوئی تھی۔ 5 دن سے بھائی نامہ سن رہا ہوں، اب بس، تھوڑا شوہر کی طرف بھی دھیان دو، اتنا تھکا ہوا ہے، اتنی چوٹیں لگی ہیں تمہارے شوہر کو۔ 1 منٹ، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ کہاں لگی ہے؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ زیادہ تو نہیں لگی؟ مریم ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو جاؤ، بلکہ اس لیے بتایا کہ تم اپنا بھائی نامہ بند کر کے مجھ پر دھیان دو۔ اچھا، کہاں لگی ہے بتائیں؟ دوا لگائی اور آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ ریلیکس مریم، اتنی نہیں لگی، بس بازو پر لگی ہے،
اور پاؤں میں تھوڑی سی لگی ہے۔ اس نے شرٹ کا بازو اوپر کیا تو سفید پٹی مریم کو نظر آئی۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ بھرائی آواز میں بولی تھی۔ مریم پلیز رونا نہیں، پلیز، وہ جیسے منت کرتے ہوئے بولا۔ اسے چوٹ نہیں دکھانی چاہیے تھی، اس نے جیسے افسوس سے سوچا تھا۔ اچھا ادھر آؤ، ولی نے ہاتھ بڑھایا تھا جسے وہ تھام کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو میرے رونے سے بھی مسئلہ ہے، میرے نئے نئے بھائی سے بھی مسئلہ ہے۔ وہ منمنائی تھی۔ ولی نے اس کا سر تھپکا۔ مجھے اچھی نہیں لگتی تم روتی ہو، تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو زہر لگتے ہیں۔ اور مسئلہ تمہارے بھائی سے نہیں بلکہ بھائی کے نام کی مالا سے، کیونکہ وہ مالا میری ہے اور اس مالا پر جپنے والا نام بھی۔ ولی، مریم نے پکارا تھا۔ میں بھی آپ کی، یہ مالا بھی آپ کی، اور اس پہ نام بھی آپ کا۔ ولی نے اسے سر چھکا کے دیکھا تھا۔ ایک بار اور شدت سے محبت ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، ولی نے سکون سے آنکھیں موند کر کہا۔ کیسی ہو حنین؟ میں ٹھیک ہوں آرا، تم بتاؤ۔ آج حنین اور ایڈم نے سب کو انوائٹ کیا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب سب آئے، جیسے وہ سب مل کے سیلیبریشن کرنا چاہتے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ ولی نے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، تمہارے زخم کیسے؟ ٹھیک ہوں، اور وہ تو زیادہ نہیں تھے۔ سامنے والے صوفے پر ایڈم اور حنین بیٹھے تھے۔ بائیں طرف سنگل صوفے پر آرا تھی، دائیں طرف بڑے صوفے پر لئیک تھا، جبکہ اس کے سامنے ولی اور سارم براجمان تھے۔ سب باتیں کر رہے تھے جب اچانک سارم نے کہا، اگر اس کا بھی پتہ چل جاتا کہ قتل کس نے کیا ہے، پاشا کو آخر مارا کس نے ہے، یقین کرو میں خود اسے شکریہ کہتا، بس پتہ چل جاتا۔ ولی نے مایوسی سے دیکھا اور حنین نے اسے ضبط سے دیکھا تھا۔ میں نے، جب تک اس نمونے کو پتہ نہیں چل جانا تھا، اس نے اس ٹاپک کو نہیں چھوڑنا تھا۔ سب نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں نے مارا تھا پاشا ملک کو، الفاظ تھے یا دھماکہ جو سب پر ہوا تھا۔ وہ تینوں ایک دم کھڑے ہوئے تھے۔ سارم کی تو باقاعدہ چیخ بھی نکلی تھی۔ ولی تینوں کے چہرے دیکھ کر ہنسا تھا، پھر آہستہ سے سارم کا ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھایا تھا۔ کتنا اوور ریئیکٹ مت کرو۔ سارم نے تھوک نکل کر حنین کو دیکھا۔ آرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ لئی کو تو یقین آ گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی ہی تھی۔ یہ حقیقت بات ہے، آرا نے معصوم سی صورت بنا کر کہا تھا۔ یو آر اے ڈینجرس وومن۔ ایڈم ہنسا تھا۔ نہیں، اب سب سارم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہاں بیٹھے ہر بندے سے بچنا چاہیے، اس نے دہائی دی۔ سب اس کی بات پر ہنسے تھے۔ کل یہ سب باتیں، یہ کلکاریاں، یہ مذاق، یہ ساتھ اب شاید دوبارہ اسے نہ ملے۔ حنین نے ساتھ بیٹھے ایڈم کو ہنستا دیکھ کر سوچا تھا، کتنی دیر تک وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کرتے رہے تھے۔ سب میں ایک عجیب سا رشتہ بن چکا تھا۔ ایڈم نے کھانے کا آرڈر کیا تھا۔ کافی دیر رہنے کے بعد وہ سب وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ حنین اور ایڈم پھر سے اکیلے رہ گئے تھے۔ ایڈم اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش، لیکن شاید یہ خوشی بس آج کی ہی تھی۔ صبح ایڈم کی آنکھ 9 بجے کھلی تھی۔ ایک عجیب سی خوشی کا احساس اس پر ہر وقت رہنے لگا تھا۔ اس نے بیڈ پر دیکھا لیکن وہاں حنین نہیں تھی۔ ایک عجیب سی مایوسی ہوئی اسے نظریں گھما کر واش روم کی دیکھا لیکن وہ دروازہ بھی کھلا تھا، یعنی کہ حنین وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اس نے اب اسے آواز دی تھی، حنین، حنین، لیکن وہ ہوتی تو سنتی۔ وہ تو شاید یہاں کبھی تھی ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو اسے یوں آوازیں نہ دینی پڑتی۔ اس نے اٹھ کے بالکنی کا دروازہ چیک کیا لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ آواز دیتا نیچے آیا۔ وہ اسے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے کچن میں بھی دیکھا تھا لیکن وہ نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر کی ایک ایک جگہ کو دیکھ چکا تھا۔ اب وہ پریشانی سے کمرے میں آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی خوبصورت خواب ٹوٹ گیا ہو، کیونکہ وہ اسے کہیں پہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ اس نے جیسے آ کے کپبورڈ کھولی تو وہاں حنین کا کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ کہیں چلی گئی تھی، اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کا دل دھڑام کر کے گرا تھا اور پھر چکنا چور ہوا تھا۔ شاید وہ اپنی ماما کے پاس ہو، وہ آ جائے گی۔ اس نے خیال کے تحت فون اٹھانا چاہا تو اس کی نظر سامنے پڑے کچھ پیپرز پر گئی۔ شاید وہ حنین نے رکھے تھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ان پیپرز کو اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ کے پڑھنے لگا۔ میں جا رہی ہوں ایڈم، دور، بہت دور، تم سے دور، تمہارے گھر سے دور، تمہاری محبت سے دور۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ، وہ محبت میری نہیں، ان پر میرا حق نہیں۔ تم اچھے ہو ایڈم، بہت زیادہ۔ تم معصوم ہو، تم اتنے اچھے ہو کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ کچھ برا کرے گا، تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا تو یقین کرو میں اسے معاف نہیں کروں گی، اسے سزا دوں گی۔ لیکن جب تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گی تو کیسے خوش رہ سکوں گی؟ تمہیں اپنے ساتھ باندھ کے میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی، اور مجھے خود سے دور رکھ کر آپ کون سا انصاف کر رہی ہیں؟ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا۔ میں ایک قاتل ہوں ایڈم، اور تم بے گناہ ہو۔ میرے ساتھ تم ہمیشہ اذیت میں رہو گے۔
تمہارے ساتھ تو کوئی تمہارے جیسی ہونی چاہیے، بے گناہ اور معصوم، لیکن میں معصوم نہیں ہوں۔ میں نے اپنی معصومیت کا بھی قتل کیا۔ میری ذمہ داری تمہیں کاشی نے دی تھی، لیکن اب وہ ذمہ داری ختم ہو گئی۔ میں تمہارے قابل نہیں۔ تم اول ہو ایڈم، اور میں پاس بھی نہیں۔ میں ہمیشہ سے ہی کاشی کی بن کر رہنا چاہتی تھی، یہ میرا خود سے وعدہ تھا، اور یہ وعدہ میں توڑ نہیں سکتی۔ میں کاشی سے محبت کرتی تھی، آج بھی کرتی ہوں، لیکن ایڈم میں کاشی سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ آج نہیں تو کل مجھے جانا ہی ہوگا، اور میں تو تمہارے پاس جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ کچھ رشتے وقت کے ہوتے ہیں، ہم ان کو زندگی بھر باندھ کے نہیں رکھ سکتے۔ کچھ چیزیں ہمارے پاس تو ہوتی ہیں لیکن ہماری نہیں ہوتی۔ میرے اندر نہ ایڈم ایک احساس کمتری ہے جو مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ نہ میں تم سے نا انصافی کر سکتی ہوں، نہ میں بے وفا ہو سکتی ہوں، نہ ہی گھٹ گھٹ کر مر سکتی ہوں۔ میں غلط نہیں ہوں ایڈم، بس میں مجبور ہوں، بے بس ہوں۔ اس رشتے کا وقت یہیں تک تھا، اس رشتے کی بنیاد بس یہیں تک کا ساتھ دے سکتی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے ایڈم کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتی ہوں ایڈم، اور جانتے ہو کوئی تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اور تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ بہت اچھی آرا، اب وہ وقت ہے ایڈم کہ تم اس سے اس کا اور خود کو خود کا حق دو۔ جیسے میں آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ میں دعا کروں گی تمہارے لیے، میرا جانا ہی تمہاری زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے۔ مجھے جانا ہی ہوگا ایڈم۔ آگے بڑھو ایڈم، اور اپنی جیسی کا ہی ہاتھ تھامو۔ کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے، اب اسے اور انتظار مت کرواؤ۔ جاؤ ایڈم، صرف حنین۔ یہ پڑھنے کے بعد ایڈم بیٹھتا چلا گیا۔ کیا آپ نے کیا کیا حنین؟ کیا آپ نے اچھا نہیں کیا؟ آپ نے آج میرے بھروسے کو توڑ دیا۔ وہ بالکل ٹوٹ سا گیا تھا۔ کوئی کیسے آپ کی جگہ لے سکتا ہے؟ جو مقام، جو محبت آپ کی میرے دل میں ہے، اسے کیسے میں کسی اور کو دے دوں؟ حنین، آپ نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ بہت سی باتیں اس کے دل میں تھی۔ آج بھروسے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ جولائی ہی شاید منحوس تھا۔ آپ نے میرا بھرم توڑ دیا۔ کاش حنین آپ مجھے سمجھ سکتی۔ حنین، وہ زور سے چیخا تھا۔ وہ بیڈ کے ساتھ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتے؟ اگر واقعی مرد ہو اور دل بھی صاف ہو تو کوئی نہ کوئی تو رلا ہی دیتا ہے۔ آج ایڈم ملک کا بھی دل ٹوٹا تھا۔ آج ایڈم ملک بھی بے بس ہو گیا تھا، اور آج ایڈم ملک کو سچ میں یقین ہو گیا تھا کہ خوشیاں، سکون اس کی قسمت میں نہیں لکھا گیا۔ آج پھر وہ اذیت میں تھا، اور آج کی اذیت تو ہر اذیت سے بڑھ کر تھی۔ صرف اسے تھوڑی سی ہی تو خوشی ملی تھی۔ کیا یہ اس کی قیمت تھی؟ اتنی بڑی قیمت، اس کی زندگی کی قیمت؟ کیوں کیا آپ نے حنین؟ کیا آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ کیا مجھے صرف سب کو اذیت دینے میں مزہ آتا ہے؟ آپ بھی سیلفش ہیں۔ آپ نے بھی اپنے بارے میں سوچا، اپنی کمتری کے بارے میں سوچا، اپنی بے وفائی کے بارے میں سوچا۔ کیوں حنین؟ میں کوئی نہیں آپ کے لیے؟ کیا میری کوئی اہمیت نہیں؟ کیا میرا وجود نہیں تھا آپ کی نظروں میں؟ آپ بھی دوسروں کی طرح نکلی، سیلفش اور بے حس۔ آپ نے بھی دوسروں کی طرح خود کا سوچا۔ آپ نے بھی میری قدر نہیں کی، میرے جذبات کی قدر نہیں کی۔ آپ نے بھی مجھے پیار کے قابل نہیں سمجھا۔ آپ بھی حنین، آپ بھی۔ آپ کا احساس کمتری نہیں، بس آپ بھی سیلفش ہیں۔ سنا آپ نے؟ آپ بھی خود غرض ہیں۔ سنا حنین؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھا۔ محبت عشق میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ محبت ہوتی شاید وہ برداشت کر جاتا، لیکن یہ تو عشق تھا، جان لیوا عشق، جو محبت کی انتہا سے شروع ہوتا ہے۔ اور ایڈم ملک کو اس کی روح سے بھی عشق تھا، وہ عشق جو اس کی روح کے اندر تک پیوست تھا، وہ عشق جس میں ایڈم کے وجود میں اس کی خود کی روح بھی ایڈم میں تو کہیں تھا ہی نہیں، اس میں تو کہیں تھی ہی نہیں، اس میں تو تم تھے، صرف تم۔ بیڈ کے ساتھ بیٹھا یہ مرد پھر سے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا تھا۔ جب درد اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اٹھ کے ڈریسنگ تک آیا، ہر چیز کو ہاتھوں سے پٹخ دیا، سب کچھ گر کر زمین بوس ہو۔ آئی ہیٹ یو نینا، آئی ہیٹ یو، وہ چیخ کے بولا تھا۔ نفیس سا کمرہ منٹوں میں اجڑ گیا تھا۔ وہ دوبارہ صوفے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ دوبارہ حنین کو اس کی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق دے گا۔ اگر حنین کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اس سے دور رہ کے خوش رہے گا، پرسکون رہے گا، تو ٹھیک ہے، پھر حنین کو بھی اپنے فیصلے کا حق ہے، اسے اپنی خوش فہمیوں میں جینے کا حق ہے۔ ہر بار میں ہی کیوں آ گیا ہوں؟ وہ بڑی بے دردی سے سوچ رہا تھا۔ اس بار میں نہیں آؤں گا حنین، آپ کو آپ کی خوش فہمی مبارک، اور مجھے میری اذیت مبارک۔ شوق سے دیکھیے، آپ دیکھنا چاہتی ہیں نا مجھے؟ شوق سے دیکھیں تماشا۔ اب تک دنیا دیکھتے آئی تھی، آج بلکہ ابھی سے آپ بھی تماشا دیکھیں۔
میرے لمحوں کی تھکن سمیٹنے والا مجھے صدیوں کو بوجھ دے گیا۔ میں آ گئی ہوں کاشی، دیکھو میں بے وفا نہیں، میں نے تم سے وفا نبھائی ہے۔ وہ اس وقت قبرستان میں کھڑی تھی۔ قبرستان کی مٹی نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو جو مرے ہوئے شخص سے وفا نبھانے آئی تھی۔ لگتا تھا وہ واقعی بے وقوف تھی۔ لیکن کاشی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں کس کو بتاؤں، کس کے کندھے پر سر رکھ کے رہوں؟ میں جانتی ہوں کاشی کہ میں نے ایڈم کا دل دکھایا، میں جانتی ہوں کہ میں آج ایڈم کا دل توڑ کر آئی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کڑوے فیصلے کے بعد اس کی زندگی میں ایسا دور آئے گا کہ وہ مجھے بھول جائے گا۔ اس نے سکون سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کاشی کے لیے دعا کر کے وہاں سے سیدھا اپنے گھر آ گئی۔ سارا سامان وہ ساتھ لائی تھی۔ السلام علیکم، اس نے آتے ہی سلام کیا تھا۔ سب اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ تانیہ بھی گھر تھی، نظر اور وارث نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہاشم ابھی تک کالج سے نہیں آیا تھا۔ آپ یہاں اکیلی آئی ہیں؟ ایڈم بھائی کہاں ہے؟ تانیہ نے پرجوش ہو کر کہا۔ حنین خاموش تھی۔ پروین بیگم آگے آئی تھی۔ کیا ایڈم تمہیں چھوڑ کر گیا ہے؟ انہوں نے آرام سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں ایڈم کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے حنین؟ بیٹا کیا ہوا ہے؟ ماما، ایک فیصلہ آپ سب نے کیا تھا اور میں نے مانا تھا۔ آج ایک فیصلہ میں نے کیا اور آپ سب کو ماننا ہی پڑے گا۔ وہ بول رہی تھی، سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اور میں ایڈم کو چھوڑ کر آئی ہوں کیونکہ میں اس کے لائق نہیں۔ اس کا بھی اپنی زندگی میں کوئی حق ہے۔ میں اس پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ تم بے وقوفی کر۔ کیا ایڈم جانتا ہے کہ تم سب چھوڑ کر آئے گا؟ وہ جان جائے گا۔ انہوں نے ایڈم آرام سے جواب دیا۔ لیکن اب کوئی بات نہیں ہوگی، یہ میرا فائنل فیصلہ ہے۔ تمہارے پاپا ہی بات کریں گے اب، پروین بیگم غصے سے بولی۔ حنین اپنا سامان اٹھا کے کمرے میں چلی گئی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسے سب سمجھاتے رہے لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ کھانے کے بعد نظر نے تفصیل سے بات کی تھی۔ پروین، میں جانتا ہوں کہ اس کا فیصلہ غلط ہے، لیکن وہ ابھی نہیں سمجھ سکتی۔ ابھی کہنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں، آج یا کل اسے خود احساس ہوگا۔ لیکن پروین نے کچھ کہنا چاہا۔ اب قدم ہم نہیں بڑھائیں گے، اسے خود بڑھانا ہوگا، اسے خود احساس ہوگا۔ ہم جتنا بھی کہنے پروین وہ نہیں سمجھے گی۔ اب اسے اس کی محبت کو ایک موقع دینا چاہیے اور مجھے یقین ہے وہ قدم خود بڑھائے گی۔ جانتی ہو، کل میں نے خود اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی تھی اور مجھے یقین ہے کہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم بس اس کے فیصلے کا احترام کریں گے۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ گاڑی سڑک پر بھگا رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں ایڈم۔ آنکھیں لال مترنم ہو رہی تھی۔ آج اسے گئے 2 دن ہو گئے تھے اور وہ 2 راتوں سے سویا نہیں تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس کی یادوں سے جان نہیں چھڑا پایا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس نے دل کو قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہ اسے دیکھا تھا، نہ میسج کیا تھا، نہ ہی اسے کال کی تھی، لیکن عشق سے پیچھا چھڑانا ممکن ہی کب ہے؟ وہ کئی دیر تک یوں ہی گاڑی چلاتا رہا۔ میں تمہارے قابل نہیں ایڈم۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ آنکھیں چپک نہیں رہی تھی، نیند تو اس کی ویران آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں تم سے دور جا رہی ہوں ایڈم۔ اور ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تھی۔ وہ کئی لمحے باہر سڑک کو دیکھتا تھا۔ کسی کی یاد میں رہنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ آج اسے سمجھ آیا تھا۔ اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن اس کی بے قراری تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، پیاس تھی کہ بجھ ہی نہیں رہی تھی، غربت تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور شکستہ قدموں سے باہر آیا۔ اندر سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ کیوں حنین؟ میں نے کیوں محبت کی؟ میں نے کیوں خود کی قدر نہیں کی؟ کیوں آپ کو آپ کے حوالے کیا؟ وہ نیچے بیٹھ گیا تھا، گاڑی کے آگے، سڑک کے درمیان۔ آنکھوں میں آنسو پھر ٹپ ٹپ برس رہے تھے۔ حنین، میں نے کیوں آپ سے محبت کی؟ آپ نے کیوں میری محبت کی قدر نہیں کی؟ کیوں حنین؟ کیا کوئی اتنا ٹوٹ سکتا ہے؟ آپ کیوں میری زندگی میں آئی؟ کیوں مجھے اس کا گلا دکھ رہا تھا، وہ ہنسی خواب دکھائے؟ کیوں مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور پھر کیوں میری قدر نہیں کی؟ پہلے خود زندگی دی، پھر آسانی سے چھین لی، آسانی سے کہہ دیا میں کسی اور کی ہوں، میں تمہارے قابل نہیں۔ کیوں؟ کافی دیر بیٹھ کے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی شکست کا روگ مناتا رہا۔ کاش یہ بدلہ ختم ہی نہ ہوتا، کم سے کم وہ ساتھ تو رہتی، میرے پاس تو ہوتی، لیکن وہ خود کو ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ اگر وہ اس کے بغیر 2 دن گزار سکتا تھا تو وہ پوری زندگی بھی گزار سکتا تھا۔ اس نے اپنی خوشیوں پر قفل لگا لیا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، آنکھیں صاف کی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ان 2 دنوں میں اس نے مریم کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ اسے سب سپیس دینا چاہتے تھے۔ اس نے شاور لیا، نیند کی گولی کھائی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن ایک بات وہ سمجھ گیا، حنین کے گئے 2 دن ہوں یا 2 صدیاں،
उसे इस नींद की गोली के बगैर नींद नहीं आनी थी। वो कमरे की खिड़की में बैठी चांद को देख रही थी। सोई तो वो भी नहीं थी। इन 2 दिनों में उसे क्या कुछ याद नहीं आया था। उसकी परवाह, उसकी चिट, उसके हाथ से खाना, उसे डांटना, उसके हाथ से कैचर उतारना, रात को उसकी बातें सुनना और उसके मैसेज का इंतज़ार करना। अब कुछ भी नहीं था। वो बार बार मोबाइल को देख रही थी कि शायद अब मैसेज आए। उसे दबा के तो मान ली थी, लेकिन अब दिल परेशान कर रहा था। ना उसे पा के सुकून था, ना उसे खो के सुकून था। ये क्या हो रहा था? क्या उम्र भर उसकी याद की ही तकलीफ रहेगी? क्या मैं उससे अलग होकर भी काशी के सामने बेवफा होंगी? लेकिन इन सब में उसे एहसास हो गया था कि ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब उसने जो फैसला किया था, अब उस पे कायम भी रहना था। उसने भी थक हार के 2 बजे नींद की गोली खा के लेट गई थी। तेरी याद का तसलसल अब भी कायम है। शज्र बनने के बाद बीज निकाले नहीं जाते। 15 दिन बाद। ये सब क्या है हुनैन? आज आरा उससे मिलने आई थी। क्या है मतलब? हालत देखो अपनी, क्यों कर रही हो ये सब? आरा ने अब तंग आके पूछा था। क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं। उसकी बात पर आरा ने लंबी सांस ली और तसल्ली से उसके पास बैठ गई। वो दोनों हुनैन के कमरे में मौजूद थी। पता है हुनैन, अगर कोई किसी से प्यार करता है ना तो वो ख़ास होता है। और सबसे बढ़कर तुम्हें वो शख्स चाहता है जिसने तुम्हारा इतने साल इंतज़ार किया, जिसने तुम्हारे लिए इतना वक्त काटा, और जिसके लिए काटा वो आम कैसे हो सकती है? जानती हूँ हुनैन, इस दुनिया में आम शख्स कौन है? हुनैन ने नासमझी से उसे देखा था। आम वो शख्स है हुनैन जिससे कोई प्यार नहीं करता, और तुमसे तो हर कोई प्यार करता है। लेकिन मैं एक कातिल हूँ आरा। हुनैन ने जैसे वजह सामने रखी। गलत हुनैन, वो कत्ल नहीं था, वो इंतकाम था। जो किसी के लिए इंसाफ था, और जो किसी के इंसाफ के लिए लड़ता है वो कातिल नहीं होता। वो कत्ल हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं काशी की रहना चाहती हूँ। हुनैन का जवाब अब कमज़ोर पड़ रहा था। हुनैन, आरा ने उसे आहिस्ता से पुकारा। हुनैन की आंखों में अब आंसू थे। जब हम बेहतर से बेहतरीन को अपनाते हैं, बगैर किसी का दिल दुखाए, तो वो बेवफाई नहीं कहलाती, वो हिजरत कहलाती है। वो इसे साकत होकर देख रही थी। कितनी ये बात आसानी से उसने उसे समझाई थी। लेकिन तुम भी तो मोहब्बत करती हो। हुनैन ने अब शायद बेबस होकर आखिरी और कमज़ोर वजह पेश की थी। उसकी बात पर आरा हल्का सा मुस्कुराई थी। हाँ हुनैन, मैं मोहब्बत करती थी, लेकिन बहुत पहले ही मैं मान चुकी थी कि वो मेरा नहीं है। वो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। वो तो बरसों पहले से तुम्हारा है। वो मेरा सिर्फ दोस्त है, एक भरोसेमंद आदमी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, मैं उससे मोहब्बत करती थी, जो मर्ज़ी कर लो। बाज़ मोहब्बतें किस्मत में नहीं होती, और तुम इस मोहब्बत को ठुकरा के इसकी तौहीन मत करो। और वैसे भी मैं तो आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं अपना पार्टनर ढूंढ चुकी हूँ। आरा ने तहम्मुल से कहा था। डोंट टेल मी कि वो सारिम है। हुनैन भराई आवाज़ से ही बोली थी। आरा ने उसे ऐसा देखा था जैसे कह रहे हो, इतनी टेंशन में भी तुम दिमाग चलाना नहीं भूली। तुम्हारी पार्टी वाले दिन उसने मुझे प्रपोज़ किया था। मुझे पहले ही शक था। हुनैन ने मुंह का जाविया बिगाड़ा था। इससे पहले देर हो जाए हुनैन, चली जाओ। आरा सोच के बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसने ये 15 दिन कैसे गुजारे होंगे। अब उसका इम्तिहान बंद करो। लेकिन वो तो बहुत नाराज़ होगा। 15 दिन से उनसे कॉल या मैसेज नहीं किया। तो उसे मनाओ हुनैन। अब उसे एक अच्छा सिला दो। उसे फ़ोन करो अभी। आरा ने उसे रसानियत से समझाया। अभी? हाँ करो। हुनैन ने धड़कते दिल के साथ कॉल मिलाई। बेल जा रही थी। 1, 2। तीसरी बेल पर कॉल यस हुई। हेलो। वो जैसे बहुत बिजी था। हेलो से ही सीरियस लग रहा था। कहाँ पर हो तुम? हुनैन के लफ्ज़ टूट फूट का शिकार थे। एडम को उसके फ़ोन की उम्मीद नहीं थी। उसने कान से हटाकर फ़ोन देखा, लेकिन वो हुनैन का ही नंबर था। इस वक्त उसके सारे लगा जवाब दे गए। उसने कुर्सी से टेक लगा ली। इतने दिनों बाद उसकी आवाज़ सुनी थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। एडम, कहाँ हो तुम? आरा के साथ हूँ डेट पर। वो गुस्से से बोला था। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ये कहकर हुनैन ने कॉल काट दी। मैं समझ गई आरा। थैंक यू। इट्स ओके। अब देर मत करना। जल्दी से अपना सामान बांधो और पहले कदम तुम बढ़ाओ। आरा ने उसका सामान बांधने में उसकी मदद की। मामा, मैं अपने घर जा रही हूँ। शुक्र है, परवीन बेगम खुशी से बोली थी। तुम्हें अकल आ गई। आंटी, देर आए दुरुस्त आए, आरा ने मुस्कुराकर कहा था। जाओ जल्दी। परवीन बेगम ने हाथ का इशारा भी किया था। मामा, हुनैन आहिस्ता से बोली। वो सबसे मिलकर आरा के साथ ही निकली थी। एडम के घर ड्रॉप करने के बाद वो वहाँ से निकलती चली गई। हुनैन ने खुशी से कदम रखा, लेकिन कमरे की हालत देखकर उसे शॉक लगा था, जैसे वो वहाँ 2-3 दिन से सफाई ना हुई हो।
लेकिन अभी 5 बज रहे थे। बेड की चादर नीचे गिरी थी, अलमारी से आधे कपड़े बाहर गिरे थे, ड्रेसिंग पर कोई चीज़ नहीं थी। उसे 3 घंटे लगा के कमरा बिल्कुल साफ़ किया। अभी उसे आने में देर थी। कमरा साफ़ करने के बाद आज वो तैयार हुई थी। ज़्यादा नहीं, लेकिन वो दिल से तैयार हुई थी। उसे यकीन था कि वो एडम को मना लेगी। उसका इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। वो सोफ़े पर आंखें मूंदे बैठी थी जब वो घर में दाखिल हुआ। पहले वो किचन में गया, पानी पिया। अब कमरे में उसका दिल नहीं लगता था। खाली कमरा उसे काट खाने को दौड़ता था, लेकिन आज पूरा दिन काम की वजह से वो थक गया था और वो कुछ हुनैन की कॉल की वजह से भी परेशान था। क्या हो सकता था? क्या ऐसा मुमकिन था वो घर आए और उसकी याद न सताए? वो बेदिली से कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था, लेकिन नज़र सामने सोफे पर आंखें मूंदे हुनैन पर गई। वो कई लम्हे हैरत से उसे देखता रहा, लेकिन वो सर झटक के आगे बढ़ा। उसे लगा कि शायद ख्याल है या कोई ख्वाब। कमरे में नीम अंधेरा था। उसने अपना ख्याल समझ के लाइट जलाई। हुनैन उठ बैठी थी। कमरे को साफ देखकर और हुनैन को देखकर उसे झटका लगा था। उसे यकीन नहीं आया था कि वो ऐसे तैयार होकर वो सामने खड़ी है। वो कई लम्हे उससे देखता रहा, फिर मुड़ गया था। अब उसकी पुश्त हुनैन की तरफ थी। आज एडम मलिक ने हुनैन मलिक से मुंह फेरा था। क्यों आई हैं आप? वो आहिस्ता से बोला था। ये देखने के लिए कि मैं किस हाल में हूँ, या ये देखने के लिए कि आप मेरे काबिल हुई हैं या नहीं? हुनैन ने नम आंखों से देखा था, फिर चलती हुई करीब आई। इसका हाथ पकड़ा था। एडम ने अपना हाथ नहीं छुड़वाया था, बस किसी लैला की तरह रुख फेरे ही खड़ा रहा। मेरी बात सुनो एडम, हुनैन ने भराई आवाज़ में कहा। क्या सुनो हुनैन? आपको मेरे जज्बात की कदर नहीं? बस दिल में आया चली जाऊँ तो फिर चली गई। एक बार नहीं सोचा मेरे जज्बात का, मेरी मोहब्बत का? एक बार भी नहीं? आप वाकई सेल्फिश हैं। नहीं एडम, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हें छोड़ के गई और तुम्हारे लिए ही वापस आई हूँ, वो भीगी आवाज़ से बोली थी। नहीं हुनैन, आप मेरे लिए नहीं आई, आप दोबारा खुद के लिए आई हैं। नहीं एडम, बस एक बार माफ़ कर दो। आई नो मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं आ गई हूँ दोबारा जाने के लिए, एडम ने बेरुखी से कहा था। आपको मुझे छोड़े 17 दिन 8 घंटे हो गए। ये वक्त नहीं, मेरे लिए सदियाँ थी। आपको मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं आया ना? हुनैन ने नफ़ी में सर हिलाया था। आई एम सॉरी, वो बाकायदा रो के बोली थी। उधर एडम बेबस हुआ था। अब आप क्यों रो रही हैं? क्योंकि तुम मुझे डांट रहे हो, वो रोते हुए बोली थी। आपने अपनी हरकतें देखी हैं? एडम ने उसे देखते हुए कहा था। हुनैन ने सर इस बात में हिलाया था। इसलिए आई एम सॉरी, अब सब भूल जाओ ना, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, वो जल्दी से बोली थी। मेरी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई, इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा, वो मुँह फुला के बोला था। आई एम सॉरी, उसका रोना जारी था। आप वाकई बेवकूफ़ है, उसने उसे सीने से लगाया था। आज वो उसे बेवकूफ़ कहने पर लड़ी नहीं थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसने बेवकूफ़ी की है। उसने कितना सोचा था कि वो माफ़ नहीं करेगा, उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा, लेकिन उसे देख के सारे वादे सारी बातें भूल गई थी। ये मोहब्बत आखिर क्या भला थी? और मुझे आरा को अपनाना चाहिए। वो सब क्या था हुनैन? वो मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त। आई नो, उसने नाक साफ करके कहा था। अब आपको अपनी मोहब्बत का यकीन कब तक दिलाना होगा? हुनैन ने उसे सर उठा के नम आँखों से देखा था। तुमने बहुत किताबें पढ़ी हैं ना? वो मासूम सी सूरत बना के पूछ रही थी। एडम ने नासमझी से सर हिलाया। तो मुझे 15 ज़बानों में मोहब्बत का इजहार करो, यकीन आ जाएगा। वो उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया था, जैसे वो उसके लिए आसान काम था। लेकिन लैंग्वेज मैं बताऊंगी, हुनैन ने जल्दी से कहा था। एडम ने हंसकर सर हिला दिया। हंस क्यों रहे हो? हुनैन ने नम लहजे में पूछा था। बाद में बताऊंगा, आप लैंग्वेज बताएं। ओके, इंग्लिश। आई लव यू। कितने खूबसूरत अल्फाज थे। हिंदी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो लम्हा भर मुस्काया। बंगाली, एमी तुमो का भोलबोरी। वो जैसे सोच सोच के मुश्किल नाम ले रही थी। फ्रेंच, चिवस एमी। एडम उसकी हरकत पर मुस्कुरा रहा था। जापानीज़, आशिस तमाशु। वो अब कोई मुश्किल सा नाम लेगी। चाइनीज़, वो आएनी। उसकी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। स्पेनिश, ते एमो, वो बोल रही थी। जर्मन, इच लेबेटिच। वो उसे ऐसे देख रही थी कि कहीं ये गलत तो नहीं बता रहा। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस कुछ गलत करूं, तो क्योंकि ये मैं खुद वर्ड्स ऐसे ही देख रही हूँ, तो कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है मुझसे। रशियन, या तबाया बलयोलू। अरेबिक, ओहिबक। तमिल,
نن انی قتلی خیرینی. وہ اس کی مسکراہٹ پر، اس کی حالت پر مسکرا رہا تھا. میتھ 1 4 3. اسے لگا تھا وہ یہ نہیں بتا پائے گا. اب آخر وہ سب سے مشکل پوچھے گی. بھوجپوری. ماں تم سے محبت کرنا وا. پنجابی دے وچ بولیا ہی نہیں، بھوجپوری تھی. پنجابی نہیں سی، پنجابی دے وچ پوچھنا نا. چلو کوئی نہیں. تم واقعی ذہین ہو، حنین نے آہستہ سے کہا تھا. مجھے 100 زبانوں میں کہنا آتا ہے. تمہیں 100 زبانیں آتی ہیں؟ وہ حیران ہو کے بولی تھی. نہیں، صرف محبت کا اظہار آتا ہے. میں بھی کہوں کوئی اتنا ذہین کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 زبانیں ہی سیکھ لے. مجھے آپ کو کچھ دینا ہے، وہ جیسے یاد آتے ہوئے بولا. کیا؟ حنین نے تجسس سے پوچھا تھا. آپ یہاں بیٹھیں. وہ اسے بیڈ پہ بٹھا کے کبرڈ کی طرف گیا تھا. حنین تجسس سے دیکھ رہی تھی. یہ آپ کے لیے. وہ ایک باکس نکال کے لایا تھا. اس نے وہ حنین کی طرف بڑھایا تھا. حنین نے باکس کھولا. وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا. جیسے ہی باکس کھولا حنین دھک سے رہ گئی. ساکت شل. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا. یہ اور کاشی کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کئی لمحے سامنے باکس کو دیکھتی رہی. پھر وہ ایک دم اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. ایڈم تو بوکھلا ہی گیا. اس کے رونے کی وجہ اسے سمجھ نہیں آئی تھی. حنین کیا ہوا؟ حنین اب اس کنگن کو دیکھ کر کیوں رو رہی ہیں؟ حنین ادھر دیکھیں کیا ہوا؟ لیکن وہ روئے جا رہی تھی. ایڈم پریشان ہو چکا تھا. حنین، اس نے نرمی سے پکارا تھا. یہ کنگن، وہ ہچکیوں کے درمیان ساتھ بولی تھی. یہ کنگن تمہارے پاس؟ ہاں حنین، یہ میں نے بہت پہلے خریدے تھے. کیا ہوا؟ یہ کنگن میرے لیے قیمتی ہیں. یہ مجھے کاشی نے دیے تھے. تم نے کب خریدے؟ جب کاشی نے آپ کو پرپوز کیا تھا. وہ بالکل آہستہ سے بولا تھا. تمہیں پتہ ہے آج ان کنگن کی قیمت میرے لیے اور بھی بڑھ گئی ہے. تھینک یو سو مچ ایڈم. وہ دوبارہ اس کے گلے لگ کر جذبات سے بولی تھی. میں نے یہ بات کاشی کے علاوہ کسی سے نہیں کہی، لیکن آج تم سے کہتی ہوں. ایڈم نے اسے دیکھا تھا. میں تم سے محبت کرتی ہوں ایڈم، بہت محبت، بہت زیادہ. میں واپس آئی کیونکہ تمہارے بغیر رہنا ممکن نہیں تھا. میں واپس آئی ایڈم کیونکہ تمہاری محبت کھینچ لائی مجھے. میں واپس آئی ایڈم کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ تم میرا قیمتی سرمایہ بن چکے ہو. میری زندگی میں اب اس سرمایہ کے علاوہ کچھ نہیں بچا. میں واپس آئی ایڈم کیونکہ حنین ملک کو ایڈم ملک سے عشق ہو گیا ہے. وہ ایسی اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی. ایڈم کو لگ رہا تھا کہ اس کی ساری شکایتیں مٹ رہی ہیں، سب مشکلیں ختم ہو رہی ہیں. وہ سرشاری سے سن رہا تھا. محبت اگر کڑوی ہوتی ہے تو وہ شیریں بھی ہوتی ہیں. میں مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گی ایڈم. مجھے لگا تھا کہ میں کاشی کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کر پاؤں گی، لیکن ایڈم ملک نے حنین ملک کو خرید لیا. اب میں چاہوں بھی نہ تو تم سے دور نہیں جا سکتی. میں جانے بھی نہیں دوں گا، وہ بے اختیار بولا تھا. وہ کب تک اس کے سینے سے لگی رہی. مجھے معاف کر دینا ایڈم. معافی بار بار مت مانگے. میں آپ سے ناراض نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا. میں بس آپ کی بے وقوفی پر غصہ تھا. میں اب اپنی محبت سے اس غصے کو ختم کر دوں گی. اگر آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں نا تو میں ایسے ہی آپ کو ساری رات سینے سے لگا کر بیٹھا رہوں گا. وہ ہلکا سا شرمندہ ہو کے بولی تھی. پھر آہستہ سے بولی. سوری نہیں حنین، آپ کا حق ہے یہ، مجھ پر، میری زندگی پر، میری محبت پر، میرے ہر حصے پر. میں ان سب کے بدلے صرف ایک بات کہہ سکی. میری زندگی میں آنے کا شکریہ. اور میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اب دوبارہ بے وقوفی سے دور مت جائیے گا. پوری عمر بے وقوفی کا تانا دو گے اب؟ آپ کو بے وقوف کہنے سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ میں اسمارٹ ہوں اور تھوڑی بے وقوف بھی. ایڈم پلیز. کچھ دیر کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور سمجھ آتا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد زندگی تو صرف گزارا نہیں بلکہ جیا بھی جا سکتا ہے. کیا انتقام بھی ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں. جہاں کہانی کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے ہر کہانی کا ایک نیا آغاز ہوتا ہے. شب تحلیز تیرے نام، صبح بخیر تیرے نام. نہ ملیں گے فقط اس جہاں میں، اس جہاں کا ملن بھی تیرے نام. تو جناب اس ناول کے ہمیں سے ضرور اپنی رائے دیجیے گا. ہمارا یہ بھی ناول ختم ہو گیا اور انشاءاللہ اب ہماری لسٹ میں اور ناولز آتے جائیں گے. آپ پڑھتے جائیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتا جائیے گا. چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ. خوش رہیے. اللہ حافظ.